It takes courage to face all the painful truths that emerge. اب یہاں پہ choices آ جاتی ہیں. choices کیسی ہیں؟ You can't choose wisely if you don't know who you are and what you want from life. آپ اپنے گارڈن میں کبھی گئے نہیں ہیں تو آپ کو کیا پتا آپ نے کیا چوائس کرنی. آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کو پھول دے دوں، پودے دے دوں، گملے دے دوں، کھاد دے دوں، اور آپ لاسٹ بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کو چاہیے کیا. Sometimes we make poor choices because we lack information we need. We also make poor choices despite knowing better. اس طرح بھی ہو جاتا ہے. So recognizing that we have chosen badly, learning from experience, holding ourselves accountable, choosing better next time allow us to build pride. یہ کام کرنا ہے. ہم نے کوئی بیڈ چوائس کر لی، اس کو لرننگ ایکسپیرینس لیا، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کیا کہ دیکھو اس سے تو سیلف ریسپیکٹ نہیں آئی نا، اگر سملر سچویشن بار بار آتی ہے اگلی دفعہ ایسے ہو تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، اور میں نے بیٹر چوائس کر لینی ہے. بات ختم ہوگی وہاں پہ. ہم روتے دھوتے کیوں رہے. ability to learn from experience plays a central role in personal growth. پرفیکشن سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. dangers of perfectionism کیا ہے؟ shut us down and lead us to hide in shame or denial. cycle of crime and punishment ہے. ہم choices لیتے ہیں پھر پوری نہیں کر پاتے perfectionism کی وجہ سے، فیل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں، یہی شیم میں چلے جاتے ہیں. all this happens within privacy of our thoughts. کسی کو نہیں پتا چل رہا، لیکن آپ اپنے آپ کو اتنا ٹرامیٹائز کرتے ہیں، اندر ہی اندر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ میموری فیڈز آفن میک سیم پور چوائس اگین. پھر اس کو سلا دیتے ہیں اس سوچ کو، دوبارہ ویسی سچویشن آتی ہے، دوبارہ وہی غلطی کرتے ہیں، دوبارہ یا اپنے آپ سے پرفیکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں یا جس شخص سے ڈیل کر رہے ہیں اس سے پرفیکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس کو یہ کرنا چاہیے تھا یا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ دونوں نہیں ٹھیک ہوتی. پرفیکشنزم جب انسان اپنے اندر لاتا ہے تو پھر کوئی ایکسپیرینس سے وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. The expectation that you should never make mistakes, personal growth impossible. غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں تو آپ گرو نہیں کر سکتے. Acknowledge our mistakes without harshness, or we learn from that experience and try to choose better next time. بس ہارش نہیں ہونا، اندر سے اپنے آپ کو ٹرامیٹائز نہیں کرنا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا by him in whose hand is my soul, if you do not sin, Allah would replace you with people who would sin and they would seek forgiveness from Allah and he would forgive them. ہم سے ہوں گی کوئی نہ کوئی غلطیاں، کمی کوتاہی ہوگی، اور جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں مجھ سے کمی کوتاہی ہوگی تو جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ہمارے پیارے ہیں، جن کے ساتھ ہم ڈیل کریں، جن کو ہم بلیم کریں، جن کی وجہ سے ہم شیم میں گئے ہیں، ان سے بھی ہوگی. وہ بھی انسان ہے تو ان سے ڈیل کرنا ہم نے سیکھنا. تو ہماری نیڈ ہے اچیومنٹ کی، ہمارے اندر یہ ہے. Striving to achieve does not mean driving yourself to reach some grandiose goal. ایسا نہیں گول رکھنا کہ بہت واہ واہ ہو، وہ بہت مشکل ہو جائے گا. گول we must set be realistic. اس کو ہم نے پھر کیسے کرنا ہے، اپنی ابیلٹیز کے ساتھ میچ کرتے چلے جانا ہے. Big dream, if you expect too much of yourself, you will deprive yourself of chance to achieve more appropriate goal. بہت زیادہ اپنے لیے سوچ لیا میں یہ بھی کروں، وہ بھی کروں، یہ بھی کروں، اب آپ وہ بھی نہیں کر پا رہے، وہاں سٹک ہو گئے. اب آپ کو جو اور اپرچونٹیز مل رہی ہیں نا وہ بھی نہیں آپ کر پائیں گے، ان سے بھی آپ پیچھے رہ جائیں گے. اب اس میں جیسے خاص طور پہ ورشپ آف سیلیبریٹی جیسے آتا ہے، یا بہت خوبصورت لوگوں کی امیجری دیکھی اور ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا کہ فلاں یہ کرتا ہے اور یہ ایسے کرتا ہے. آپ ابھی جسے کہتے ہیں فش ان دا اسمال پونڈ ہیں، اور وہ کیا ہے، فش ان دا اوشن. اوشن کو وہ رول کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے اوشن میں جانا ہے تو پہلے آپ وہاں سے پونڈ سے نکلنے کی تو کوشش کریں نا، وہاں سے تو گرو کریں اپنے آپ کو. تو یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں کرتے، لیپس لگانے کی کوشش کرتے ہیں. سو ہمبل سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. نو ہو یو آر، نو یور اسٹرینتھ، یور لمیٹیشن، ڈیفائن گولز، ایکسپیکٹیشن، اور ان کو ریئلسٹکلی میٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہاں پہ ہم نے نارسزم اور اوتھینٹک پرائڈ کا بھی فرق سمجھنا ہے، کیونکہ جو نارسسٹک پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ ونر اور لوزر کانسیپٹ پہ جاتے ہیں نا، بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ، اور ان کا فکسڈ پائی ویو آف سیلف اسٹیم ہے. یہ کیا تو سیلف اسٹیم ہے، یہ نہیں ہے تو بس فارغ، یہ تو بالکل بیوقوف ہے. روتھلیس قسم کا کمپٹیشن کرتے ہیں. لیکن جو اوتھینٹک پرائڈ ہوتی ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی اچھا محسوس کرواتی ہے، ہمیں بھی اچھا محسوس کرواتی ہے. ایکسپینڈنگ پائی ویو سیلف اسٹیم کا ہوتا ہے. روم فار ایوری ون، ہر کوئی اپنے گولز کے مطابق
جاتا ہے, وائرڈ فار کنیکشن ہوتے ہیں, اور کبھی وہ کسی کی گروتھ سے جو ہے وہ انسیکیور نہیں ہوتے. سو یہاں پہ ایک اور ایکٹیویٹی ہم کریں گے, وہ کیا ہے؟ بلڈنگ پرائڈ. اوائڈ پرفیکشنزم. سیٹ گول فار یور سیلف ان پاسٹ اینڈ فیل ٹو ریچ دم. ہوا ایسے کوئی آپ نے ایسا گول سیٹ کیا ہے, آپ نہیں کر سکے اس کو, بڑی آپ نے کوشش کی نہیں کر سکے. اور یہ ہمارے یوتھ میں بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں اور اپنی لمیٹیشن نہیں دیکھتے, یا یہ نہیں دیکھتے کہ اگر میں یہ اچیو کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر اس کے لیے مجھے کون سے اسکلز چاہیے, ان پہ میں نے کیسے ورک کرنا ہے. Ask yourself whether your goals are unrealistic or too exacting. Without being overly critical, assess your strength and limitation. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینے شروع کریں اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بلڈ کریں. ایکسپیکٹ کریں کہ سیٹ بیک پھر بھی آئیں گے, اور وہ اپرچونٹی لیں. اس میں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کر لینا ہے کہ مجھے کیا نہیں آتا. اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کیسے کرنا ہے؟ We begin with muddy expectation اور fail to specify. کوئی پوچھے ہم کہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, اپنے گول لکھیں, انٹینشن لکھیں, ریئلسٹک ٹائم لائن بنائیں, ہیبٹ بنائیں اپنے اندر سیلف ڈسپلن کی, ریفلیکٹ کرنے کی, آج میں نے جو کام کرنے تھے وہ کیے کہ نہیں کیے, اور اپنے ایکسکیوزز کو سنیں, یہ میں ایکسکیوز دے رہی ہوں. اور ایسے سپورٹ گروپس کے ساتھ رہیں جہاں پہ آپ ان گولز کو شیئر کر سکیں. الٹیمیٹلی ہم نے کس بات پہ جانا ہے؟ یہ ساری ریزیلینس, سیلف اویئرنیس, سیلف ریسپیکٹ, اور یہ سارے کام, کریج اور اوائڈنگ پرفیکشنزم, اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم نے شیئرڈ جوائے پہ آنا ہے. شیئرڈ جوائے کے لیے بڑی خوبصورت اگزامپل انہوں نے دی کہ اگر ہم میراتھن میں جائیں تو وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سال ہر سال محنت کی ہے, سال ہر سال محنت کی ہے, اور وہ اس میراتھن میں بھاگ رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ وہاں پر کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اس نے کوئی محنت نہیں کی لیکن وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. کوئی پانی پلا رہا ہے, کوئی جوس لا رہا ہے, کوئی ان کو بک اپ کر رہا ہے. اچھا, جو جیت رہا ہے وہ بھی خوش ہے اور جو ہار رہا ہے وہ بھی خوش ہے. اسمائلنگ فیسز نظر آ رہے ہیں, بائی اسٹینڈرز نظر آ رہے ہیں جو چیئر کر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو آفر کر رہے ہیں. جب کراس کر رہے ہیں تو آبویسلی وہ ایگزاسٹڈ ہیں, وہ ان کے اندر پرائڈ ہے. باقی جو ہیں ان کو لوزر کی فیلنگ نہیں آ رہی, کمپیٹنس پلیئر آ رہا ہے, اور ایک دوسرے کو وہ شاباشیں دیتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. سو یہ ہے, یہ شیئرڈ جوائے ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے گروپ کا حصہ ہوں جہاں ہیلدی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, جہاں لوگ ہیلدی کام کرتے ہوں, اور ہم ایک دوسرے کو شاباش دے کے آگے چلیں. وہاں پر ہم ایسی گیدرنگز میں بیٹھے جہاں پہ خوش و خرم لوگ بیٹھے ہوں. اسی لیے فیملی ٹائم کی امپورٹنس ہے. بیٹھ کے آپ صرف گپ شپ لگا رہے ہیں, شیئرڈ جوائے, ہنس مسکرا رہے ہیں, فرینڈز ہیں. envy, shame اور rivalry. Finding others to share your joy in achievement isn't always easy because وہاں پہ لوگوں کی envious بھی ہوں گے, کچھ اور لوگوں کی shame آپ کو افیکٹ کرے گی, اور اسی طرح سے rivalries بھی لوگوں کی ہوتی ہیں. So intensively competitive people may feel threatened by your success. ہو سکتا ہے کہ آپ shared joy کی وجہ سے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن لوگ آپ سے threatened فیل کر رہے ہیں. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر کسی کی کور shame, یاد ہے بچپن سے جو shame ڈیولپ ہوتی ہے, ان کا مسئلہ ہے تو پھر وہاں پہ بھی مسئلے آئیں گے, envy آئے گی. تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ اپنی شیم کو ہیل کر چکے ہیں اور آپ بڑے خوش ہیں, لوگ آپ سے جل رہے ہیں, envy آ رہی ہے, rivalry آ رہی ہے, آپ کے اندر ہیوملٹی ہونی چاہیے, تواضع ہو جائے, جھک جائیں. جھکنے والے آپ ہوں گے تو آپ کا رسک کم ہو جائے گا, اور آپ کو اپنی کسی اچیومنٹ کو ڈاؤن پلے نہیں کرنا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی, میں تو سادہ سا اللہ کا بندہ. آپ نے جو کیا ہے آپ کہیں الحمدللہ I have achieved this. میرا گارڈن ابھی آ کے دیکھیں, میرے گارڈن میں لگے ہوئے ہیں پھول, تو الحمدللہ اللہ نے لگوائے, اللہ نے اس میں برکت دی ہے. لیکن ہیوملٹی کے ساتھ ہم کریں, اور ایسی کمیونٹی کے اندر ہم رہیں جہاں پر یہ ساری ہیلنگ ہماری ہوتی رہے. تو شیم, پرائڈ اور جوائے. شیم کی ریزیلینس ہو, پرائڈ اور جوائے. اس کے لیے بڑی مزے کی مثال ہے. اگر آپ نے فرض کریں ایک ٹرپ پلان کیا, پلان یہ تھا کہ مجھے اٹلی جانا ہے, آپ نے بڑی ریسرچ کی, آپ کا ڈریم تھا کہ میں نے اٹلی جا کے دیکھنا ہے, لیکن جب آپ لینڈ کیے جہاز سے تو انہوں نے کہا ویلکم ٹو ہالینڈ. اب آپ تو بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے, میں تو اٹلی جانا تھا, میں تو یہ اسپاٹس دیکھنے تھے. لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ سوچنا اس وقت یہ ہے اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ پلیس, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اس کے بارے میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لینا ہے, مجھے وہاں پہ دیکھ لینا ہے یہاں پہ میں کیا کیا انجوائے کر سکتا ہوں. انجوائے کریں, لرن کریں. لیکن مسئلہ کہاں آئے گا؟ وہ باقی لوگ وہ اٹلی کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے, جو اٹلی ہوا ہے نا, وہ کہیں گے او تم اٹلی نہیں گئے, واہ بھائی واہ کتنا مزہ تھا اٹلی میں. اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ کا دکھ ہی نہیں ختم ہو رہا. سو ڈو ناٹ مارک لائف وتھ انفورسین اینڈ ان ایکسپیکٹڈ ٹراما. ہالینڈ میں مزہ آ رہا ہے تو اس کو انجوائے کر لیں. اب اللہ نے وہاں پہنچا دیا ہے تو کیوں نہ ہم اس کو انجوائے کریں.
یہاں پہ ایک اور بھی سوال آتا ہے کامنلی جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی. ہم کئی دفعہ اپنے لیے بھی سوچتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے بھی سوچتے ہیں, اور ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کر دی, اپنے فیملی ممبر کے ساتھ کر دی, یا ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. اب ہمارے جو پیٹرنز بن چکے ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے, کیا ہم ویسے ہی رہیں گے؟ اس کے لیے آج کل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. برین اب ایسا ہے کہ وہ بہت کچھ اس میں چینجز آ سکتی ہیں, لیکن ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے, سائیکولوجیکل اور ایموشنل گروتھ جو ہوتی ہے وہ تھرو آؤٹ ہیومن لائف سپین ہوتی رہتی ہے. مطلب آپ کو جس سٹیج پہ بھی سمجھ آ جائے آپ اپنے اوپر ورک کرنا شروع کر دیں, یہ یاد رکھتے ہوئے کہ اس کی کچھ لمیٹیشنز ہوں گی. اگر آپ کے بچپن میں کوئی ڈیفیکلٹ ایکسپیرینسز ہو گئے ہیں, کوئی ابیوزز ہو گئے ہیں, کوئی سیٹ بیکس ہو گئے ہیں, جوانی میں ہو گئے ہیں, پچھلے سال ہو گئے ہیں, 2 مہینے پہلے ہو گئے ہیں, تو ان کے افیکٹس رہیں گے وہاں پر, وہ ختم نہیں ہو جاتے. امپاسبل ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ نہیں آپ نے رکھنی, کیونکہ اگر آپ نے امپاسبل ایکسپیکٹیشن اپنے سے رکھ دی تو آپ امپیشنٹ ہو جائیں گے, بے صبری آئے گی, اور آپ کے وہی دکھ بار بار کھلتے رہیں گے. اپنے ساتھ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھ کے چلیں. وین وی ڈسپوائنٹڈ ود آور سیلز, تو ہم کیا کریں گے, نہیں تو پھر ہمارے پرانے پیٹرن جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ہم پھر سیلف کریٹیکل ہو جائیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے گولز کو اچیو کرتے رہنا ہے ود آور لمیٹیشن. ٹھیک ہے جی, بچپن میں ایک ٹراما ہو گیا, مشکل آ گئی, ڈپریشن ہو گیا, انزائٹی آ گئی, بہت برا چائلڈہڈ گزرا, بہت شیم, بہت انٹینسو جو لو سیلف اسٹیم دیکھی, اب اس کے اوپر خیال آیا, پڑھنا شروع کیا, اب سمجھ آئی, اب اس پہ ورک کرنا شروع کیا, تو کریں. جیسے بھی میں نے آپ کو میراتھن کی اگزامپل دی, آپ ابھی بھی میراتھن میں رن کر سکیں گے, لیکن فرق کیا ہوگا, مے بی آپ ویل چیئر پہ ہوں, ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ سٹک پکڑ کے چل رہے ہوں. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا اکوپ کر لیا, اتنا اسٹیمنا بلڈ کر لیا کہ آپ بھاگم بھاگ آگے جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو جو ہے وہ روک بھی نہیں سکتا. تو یہ ساری پاسبلٹیز جو ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوں گی. آگے آگے ریسرچ ہوتی جائے گی تو کہاں کہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے. سو ایکٹیویٹی شیئر جو ہے کہ کیا ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ کیسے انوالو کرے, اس کے لیے آپ کو بہت کیئرفلی چوز کرنا ہے. آپ کو ایسے شخص کو اپنے شیئر جوائے میں شامل کرنا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں, جس کو دیکھ کے ان کا چہرہ آپ کو دیکھ کے کھل اٹھا اور آپ کا چہرہ ان کو دیکھ کے کھل اٹھا. یعنی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی جو شخص آپ کو پین دے رہا ہے آپ اس کو جا کے اپنی کہانیاں سنائیں. پرسن ہو ٹیکس جوائے ان دیٹ ریلیشن شپ, خوش ہوتا ہے آپ کے ساتھ. پیپل ہو آر ریزنیبلی کنٹینٹ ود دیئر لائفس, ایسے لوگ ہوں گے اینڈ ہیو انجوائڈ سم ڈگری آف سکسیس ان اچیونگ دیئر گولس, وہ آپ کو بھی زندگی میں آپ کی اچیومنٹ پہ بھی آپ کے ساتھ خوش ہوں گے. ایسے لوگ خوش نہیں ہوں گے جنہوں نے خود وہ شیم میں ہیں, خود ان کے سیلف اسٹیم لو ہے, خود اپنے چیلنجز میں, وہ کیسے خوش ہو سکیں گے آپ کی کسی بھی اچیومنٹ پہ, وہ نہیں خوش ہو سکتے. ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو مچ فرام پیپل, ڈونٹ لک ٹو دیم ٹو ویلیڈیٹ وٹ یو ہیو اکمپلشڈ. آپ نے یہ نہیں کرنا. وین وی لوکیٹ آور سیلف ورتھ ان اوپینین آف ادرس, وی انڈرمائن آور ہارڈ ون فیلنگ آف پرائڈ. ہم نے صرف ان سے شیئر کرنا ہے, ویلیڈیشن اندر سے آنی چاہیے, اور قرآن اور سنت کے مطابق ویلیڈیشن ہونی چاہیے کہ میں نے کون سا کام کیا. تو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کیسے بنانا ہے, کوشش رہنا ہے, ہوشیار ہو کے چلنا ہے, بہادر بن کے چلنا ہے, ہمبل ہونا ہے, بریگ نہیں کرنا, شو آف نہیں کرتے رہنا ہر جگہ بیٹھ کے, اپنی اچیومنٹس کو آنر کرنا ہے جہاں جہاں کر سکیں. شیئرنگ جوائے ان لوگوں سے کریں جہاں آپ انجوائے کر سکیں. شیم اینڈ سیلف اسٹیم دے آر اپوزٹس, اپوزٹ راستے ہیں. ریسپیکٹ لمیٹیشنز امپوزڈ بائی کور شیم. جو بھی لمیٹیشن آئی ہے بچپن میں آپ کی کور شیم نہیں صحیح طرح ڈیولپ ہوئی, رسپیکٹ کر لیں اس کو. لسن اینڈ لرن فرام شیم. سنیں, جہاں جہاں آپ کی شیم آپ کو میسج دے رہی ہے وہاں آپ امپروو کر لیں اپنے آپ کو, سنیں اس چیز کو. اور یہ ایک لاسٹ میسج یاد رکھیں, روڈ ٹو اوتھینٹک سیلف اسٹیم انیویٹیبلی پاسز تھرو دا لینڈ آف شیم اینڈ نیور انٹائرلی لیونگ اٹ. اسی راستے سے گزرتے ہوئے آپ کی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوگی جب آپ اس شیم کو فیس کرتے کرتے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے کرتے آگے جائیں گے. سو الحمدللہ آج ہم نے یہ جو ہے یہ ٹاپک ختم کر دیا. السلام علیکم جی, میرا کچھ ہے. وعلیکم السلام جی.
میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ ایز اے ٹیچر آپ کو اس قسم کا گروپ ملتا ہے جو آپ کو شروع میں ہی وائبس دے رہے ہیں کہ سب لوگ سیلف اسٹیم کا شکار ہیں اور آپ ان کو آہستہ آہستہ سکھانا شروع کرتے ہیں کہ چوائس شیئر کرنی ہے, کمپیٹ نہیں کرنا اس طرح کہ ایک دوسرے کو ہر وقت چیک کرتے رہیں کہ اس کے گریڈ زیادہ لگ گئے, اور مل کے گروپ میں کام کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایز اے ٹیچر بعض اوقات آپ کو ایسا گروپ ملتا ہے جس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹاکسک قسم کی پرفیکشن ان کو چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ ان کے ماں باپ یہی چاہتے ہیں, ایک پورے ڈپارٹمنٹ کا ماحول ہی اپنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی ٹپس بتا سکیں جس کے ذریعے ہم اس گروپ کو یہ بات ان لرن کروا سکیں کہ آپ پرفیکشن آپ سے مانگی نہیں جائے. اس میں بس یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو گول سیٹنگ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ریئلسٹک کروانی شروع کرتے ہیں. 1-to-1 اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگ بھی کریں, ان کو بتائیں کہ آپ یہ گول سیٹ کریں, اور جب وہ اچیو کرتے جائیں تو ان کو بتائیں کہ اب آپ اپنے گولز کو ایکسپینڈ کریں. اس کو کہتے ہیں ٹینجیبل فارم میں کریں. جیسے میں نے آپ کو درمیان میں ایک سلائیڈ پہ بتایا تھا, مڈی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی جن کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, تو وہ مڈی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں, اور وہ اکثر ٹیچر کے پاس آ کر ایسی بات کرتے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتا چل رہا مجھے کیا کرنا چاہیے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ ان کو ایک ایک چیز سکھاتے ہیں, ایک چیز سکھائی اور اس کو پھر ان کو شاباش دی, اب ان کو سیلف اویئرنیس بھی ساتھ دی اور آگے لے کے چلے. ہم ان کو ڈینائل کی طرف نہیں لے کے جاتے, یا ہم ان کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے یہ تم نہیں کر رہے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا, ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی تم پرفیکشن میں ہو. ہم ان کو کہتے ہیں کہ چلو لے اٹ آؤٹ آن دا پیپر کہ آپ کتنے دیر میں کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, کیسے کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ٹارگٹ سیٹنگ کریں, اور ایز اے مینٹور آپ ان کو پھر وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے جاتے ہیں. کوشچن ہے کہ میری بیٹی کی عمر 11 سال ہے, تو وہ بڑی بلانٹ سی بچی تھی, مطلب بدتمیز نہیں تھی, آپ سے جواب اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ. اب ایسا ایسا اس کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ جیسے کوئی گیسٹ آتا ہے تو اسے شرم آنے لگ جاتی ہے. میں نے کہا کہ بیٹا سلام کرو تو ماما مجھے شرم آ رہی. تو یہ مطلب ایک تو مجھے اس کی یہ ہیبٹ کی سمجھ نہیں آ رہی, دوسرا مجھے اس پہ کہاں سے ورکنگ اسٹارٹ کرنی چاہیے, اور یہ چیز ایز اے شیم نہیں آتی. جب بچہ بالغ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ایک, اس کو ہم شیم نہیں کہیں گے, اس کو ہم ویسے حیا کہہ سکتے ہیں. بچوں کو نا تھوڑی سی امبیرسڈ فیلنگ ہوتی ہے بڑوں کے سامنے جاتے ہوئے. مجھے زیادہ تر یہ لگتا ہے کہ ہمارے بڑے بھی جو ہیں نا وہ عجیب و غریب کمنٹس پاس کرتے ہیں. کبھی کہہ دیں گے اچھا یہ ذرا موٹی ہوگی ہے, کبھی کہہ دیں گے یہ تمہاری جیسی شکل ہوگی, کبھی کہہ دیں گے یہ اپنی پھپھی پہ گئی, اپنی خالہ پہ گئی ہے, مقابلے کریں گے, چیزیں پوچھیں گے. تو ہمارے بچے اب کیونکہ انوائرمنٹ سے بھی بہت زیادہ ان کو سمجھ آنی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ نا اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ہم پہ اس طرح کمنٹ کیے جائیں. میں نے پرسنلی اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ اس طرح سے کیا, جب وہ اس ایج میں آئے اور مجھے فیل ہوا کہ وہ ہر جگہ نہیں آنا چاہ رہے, میں اس میں کیٹیگرائزیشن کر دیتی ہوں. مثلا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں پہ آپ نے آنا ہے, سلام کرنا ہے, 5 منٹ بیٹھنا ہے اور چلے جانا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا کمفرٹ لیول ہے یا ان کے ساتھ رشتہ داری یا تعلق ایسا ہے کہ اب آپ کو وہاں پہ آ کے بیٹھنا بھی ہے. اور وہاں سے پھر آپ اسیس کرتے ہیں کہ کیا میرے بچے کے اتنے سوشل سکلز ہیں کہ جہاں پہ میں نے اس کو کہا کہ اب بیٹا اپنے ساتھ کھانا بھی کھانا ہے اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھنا بھی ہے, وہاں پہ وہ کیسے بہیو کر رہا ہے. اگر وہاں پہ جہاں پہ بچہ بھی کمفرٹیبل ہے یا جہاں ضرورت ہے بچے کے آنے کی وہاں پہ وہ صحیح طرح سے چیزوں کو کیری کر رہا ہے تو پھر آپ نہ بادر کریں. ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی اس کے چیلنجز آ رہے ہیں تو پھر آپ نے بچے کو سمجھانا نہیں ہوتا, اس کو وہ اسکل سکھانا ہوتا ہے کہ آپ آ کے ایسے بیٹھیں گے, آپ ایسے بات کریں گے, آپ اتنی دیر یہ کریں گے. تو کئی دفعہ ہم صرف ان کو یا تو فنگر پوائنٹ کر دیتے ہیں یا یہ کہ جو سمجھانے کی بات ہے وہ نہیں سمجھاتے. اب اگلا سٹیپ بھی ہو سکتا ہے, اگر بچوں نے یہ نہیں کیا تو اب ان کو کسی اور طریقے سے ان کو سکھایا جائے کہ یہ کام آپ کیسے کر لیں گے. جی جزاک اللہ آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے ان کلاسز کو اٹینڈ کیا. سو پھر آج آپ سے اجازت چاہوں گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.